لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت شریفہ میں متقیوں کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، اور دوسری صفت نماز قائم کرنا، تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. پہلی صفت بن دیکھے ایمان لانا، اس کے بارے میں تو اختصار کے ساتھ بات گزر چکی ہے، اور آج دوسری صفت نماز قائم کرنا، اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم جو فرض ہے وہ نماز ہے. فرمایا مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مسلمان نماز پڑھتے ہیں، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے. اگر کسی نے اپنا آپ کو پرکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ لیں کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب غیر مسلم بھی نماز نہ پڑھے اور مسلمان بھی نماز نہ پڑھے، پھر فرق کیسے ہوگا؟ یہ بات ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، خواہ مخواہ نمازیں چھوڑ دی، فقد کفر، تحقیق اس نے کفر کیا. یعنی یہ فعل ایسا ہے جو کافروں والا فعل ہے. تو اب کتنے ہمارے بھائی مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں. ذرا سوچنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھ کر ہمارا شمار کن کے ساتھ ہو رہا ہے. ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن ان کا جو حشر ہوگا وہ ہارون، قارون، حامان، فرعون، شداد کے ساتھ ہوگا. اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے فرعون کے ساتھ جائیں گے،
کلمہ پڑھنے والے شداد کے ساتھ ہوں گے؟ بھئی ہم تو نہیں کہتے، یہ آمنہ کے لال نے خود فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضروری ہے نماز، کہ نماز نہ پڑھنے والے کو وہ نبی، وہ محبوب نبی جنہوں نے طیف کی وادیوں میں پتھر کھائے بد دعا نہیں کی، وہ محبوب نبی جن کا چہرہ مبارک زخمی ہو رہا ہے، جسم مبارک خون آلود ہو رہا ہے، جوتے مبارک خون آلود ہو رہے ہیں، وہ اپنی امت کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آخری وقت جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آخری وصیت یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ باپ فوت ہوتے وقت کوئی وصیت کر کے جائے تو بیٹا کہتا ہے میں نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میرے باپ نے وصیت کی ہے۔ باپ کی بات کی اہمیت ہے، نبی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو امت کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے، اتنے ماں باپ اپنی اولاد کے ہمدرد نہیں جتنے آمنہ کے لال اپنی امت کے ہمدرد تھے۔ حضور علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں، اور جب نماز والا حکم آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے اب اللہ سے براہ راست مانگنے کا طریقہ مل گیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا وہ نماز پڑھتے اپنا مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ تو میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ دیکھو خود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وہ کیسی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن بالن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے۔ اب کوئی کہہ دے دیکھو جی مسلمان وہ جہنم میں کیسے جائیں گے، ایمان والے وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ بھئی ایمان والے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، غلط کرداروں کی وجہ سے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے حکموں کو نہ توڑنا، میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ کلمہ پڑھ لے اس کے کیا مطلب ہے؟ جو مرضی کرتے پھریں، آزاد ہے ہم۔ اس وقت تک بندہ آزاد ہوتا ہے جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ مسلمان نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جیسے مرضی کھائے پیے سوئے جاگے کام کرے جو بھی کرے اس کی مرضی ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اب مرضی رب کی چلے گی، اب رب کے حکموں پر چلنا پڑے گا۔ کلمہ بھی پڑھے اور مرضی اپنی کرے تو پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب کلمہ پڑھ لیے، ایمان قبول کر لیے، اب کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچیں؟ جب کلمہ پڑھ لیے ہے، ایمان قبول کر لیے ہے، اب میرے حکم نہ توڑنا، اب میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑنا، اب اپنی مرضی والی زندگی نہ گزارنا، اپنی خواہشات پرستی زندگی نہ گزارنا، اپنی من چاہت والی زندگی نہ گزارنا، اب میں رب کی مرضی پہ چلنا ہے، میں رب کی چاہت والی زندگی گزارنی ہے، میں رب کی مان کر چلنی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور اہلیکم، اپنی اولاد کو بھی بچانا کہ تمہاری اولاد بھی میں رب کے حکم نہ توڑے، تمہاری اولاد بھی میرے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑے، تمہاری اولاد بھی میری نافرمانی نہ کرے۔
اگر تم نے نہ بچایا، اپنے آپ کو نہ بچایا، اپنی اولاد کو نہ بچایا، پھر کیا ہوگا؟ نار، جہنم کی آگ ہے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ہم کہتے ہیں جی کلمہ پڑھے ہے، مسلمان ہے، خیر ہے، بخشے جانے، کوئی شک نہیں، نبی کی حدیث ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا، اگر اپنے غلط کرداروں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، رب کے حکم توڑنے کی وجہ سے، نبی کو ناراض کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ گیا۔ ہمارے اندر ہمت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک ذرا برداشت کر سکے؟ ہم تو سردیوں کی آگ سیکا لینے کے لیے بیٹھے، وہ تھوڑی زیادہ تیز ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، آگ کے اندر نہیں ہوتے، آگ کے باہر ہوتے ہیں، وہ تو برداشت نہیں ہوتی۔ اور جو جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 69 درجہ زیادہ سخت ہے، جس سے بڑے بڑے ڈر رہے ہوں گے، بڑے بڑے کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو اللہ کے حکم توڑ کر گئے، اللہ کو ناراض کر کے گئے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ جو ڈرا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو ڈرایا کرتے تھے، پھر ان کی اولاد کے اندر کتنا ڈر ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بزرگ جا رہے تھے، راستے میں بچے اخروٹوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک بچہ علیحدہ بیٹھا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا شاید اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے، دوسرے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا آپ روئے نا، میں آپ کو اخروٹ لے کر دیتا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ کھیلنا۔ اب اس بچے کا جواب سننا۔ اس بچے نے کہا ہاں بابا جی، ہم کوئی کھیلنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پریشان، بیٹا ہم کیسے آئے ہیں؟ جی ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ تو فانی ہے، عارضی ہے، ہم نے تو یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ابھی تیرے اوپر کوئی حکم فرض نہیں ہے، اور ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، اتنی فکر، اتنا غم آخرت کا، آگ کا۔ بچے نے کہا اے بزرگو مجھے بہلاؤ نا، میں روزانہ اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، میری ماں کھانا بنانے کے لیے جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب چھوٹی لکڑیوں سے آگ بھڑک جاتی ہے پھر بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو اللہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے پہلے ہم چھوٹوں کو نہ ڈال دیں۔ یہ تھے آخرت کی آگ سے ڈرنے والے، جہنم کی آگ سے ڈرنے والے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو آج ہم اولاد کو کیسے ڈرائیں گے جب میں خود ہی نماز نہیں پڑھتا؟ آج ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھائیں گے خود میں دین والی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، خود میں دین کے خلاف چل رہا ہوں، خود میرے اندر اللہ کے حکم نہیں ہے، میں اللہ کے حکم توڑ رہا ہوں، تو اپنی اولاد کو کہاں سمجھاؤں گا؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہماری اولاد بچ جائے، ہماری نسلیں بچ جائیں، تو میرے بھائیوں پھر اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اللہ پھر دنیا کے اندر بھی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا
اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔